ایک بڑی پیاری دعا سورہ فرقان کے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری اولادوں اور ہماری بیویوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہمارے بیوی بچے سارے کے سارے نیک ہوں، تیرے فرما بردار ہوں، اور ہم ان متقی لوگوں کے سربراہ ہوں، ذمہ دار ہوں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اگر یہ دعا آپ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت گھر کے تمام افراد کو نیکی کی طرف رغبت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کا اثر ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی فکر، یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ دعائیں بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرنی ہے۔ اپنی اولادوں کے لیے فکر، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پہ لگائیں اور نماز کی تلقین کریں۔ جب 10 سال کے ہو جائیں، نماز پڑھنے نہ جائیں تو ان کو ڈانٹیں، ان کو ماریں، آخرت کا ڈر سناتے رہیں انہیں، اور قبر، دینداری کی فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم جب اپنے گھر والوں پہ محنت کرتے ہیں نا، تو ہی ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، آگے ہماری محنت قبول ہوتی ہے اور ہمیں ہماری محنت کو پذیرائی ملتی ہے۔ جب ہم گھر میں محنت نہیں کرتے، باہر محنت کرتے رہتے ہیں، تو اس محنت میں جو باہر ہم نے کی ہوتی کبھی رسوخ نہیں آتا، کبھی ہمیں تسلی نصیب نہیں ملتی، وہ ہماری اولاد ہمارے لیے دست و بازو نہیں بنتے۔ تو اس لیے پہلے اولاد کی فکر، پہلے اپنے گھر کی فکر، اپنے گھر سے محنت شروع کی جائے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی فکر، تمام انسانیت کے لیے فکر۔ اولاد کی اصلاح کے لیے میں ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ ان کی تربیت کے لیے آپ یا ودودو یا رشیدو، یا ودودو یا رشیدو یہ پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ کافی ان کی تربیت ہوگی، اصلاح ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی مجالس میں انہیں لے کے جائیں، بیانات پر، اور کسی مدرسے میں اگر حفظ میں داخل نہیں کر سکتے تو کم از کم ناظرے میں کسی ایسی جگہ پر داخل کریں جہاں پر بچوں کی تربیت ہوتی ہو، جہاں ان کے اخلاق سنوارنے کی کوشش اور فکر ہوتی ہو، جہاں انہیں طور طریقے سکھائے جاتے ہوں کہ کیسے بیٹا اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور کیسے اپنے ماں باپ کی آپ نے خدمت کرنی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جب استاد کامل ہوتا ہے تو شاگرد بھی کامل ہوتے ہیں۔ اچھی جگہ پر اپنی اولاد کو داخل کریں۔ اور اپنے گھروں میں کسی نہ کسی دینی کتاب کی تعلیم ضرور کیا کریں۔ کوئی حدیث سنا دی، کوئی واقعہ انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا سنا دیا جس میں کوئی عملی درس ہو۔ ایسے واقعات سنائیں، ایسی ترغیب دیں جس میں کوئی عملی درس ہو، عملی باتیں انہیں سکھائیں، اور ہم خود بھی اپنے آپ کو عملی زندگی کی طرف لائیں۔ جھگڑوں میں اور مناظروں میں اور بحثوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں، عملی طور پر مسلمان بنیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو توحید بھی سمجھ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔